جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تو سب سے پہلے جس رشتے کو تخلیق کیا وہ نہ تو بھائی بہن کا تھا، نہ ماں باپ کا، اور نہ ہی کسی دوست احباب کا۔ وہ رشتہ تھا آدم اور حوا کا، وہ رشتہ تھا میاں اور بیوی کا۔ اسی رشتے سے منسلک آج میں آپ کو ایسی کہانی بتانے جا رہی ہوں جو کہیں نہ کہیں آپ سے ضرور ریلیٹ کرے گی۔ یہ کہانی ہے اس 18 سالہ کمسن کلی کی جس نے ابھی کھیلنا شروع کیا تھا۔ وہ زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، اس کے بہت سے ارمان تھے۔ ایک دن اس کی قسمت کا تختہ کچھ ایسا پلٹا، چونکہ وہ اپنے بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، لیکن اس کا ایک گھر سے رشتہ آیا جو کہ اس کے ماں باپ کو اس کے لیے بہترین لگا، اور وہ بھی اپنی ماں باپ کی رضا میں راضی رہنے والی لڑکی تھی۔ اس نے اپنے تمام ارمانوں کا گلا گھونٹ کے ان کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اب قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ جس شخص کے ساتھ اسے جوڑا جا رہا تھا وہ اس سے عمر میں دگنا بڑا تھا، یعنی جہاں وہ 18 سال کی تھی تو وہ شخص 35 سال کا تھا۔ لیکن اس لڑکی نے کبھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ میں تو اتنی چھوٹی ہوں، مجھے تو زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، میں تو بہت کچھ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بس یہ جان کر خوش تھی کہ میرے والدین اس رشتے سے بہت خوش ہیں، کیونکہ وہ گھر ہر حساب سے اس کے لیے بہترین تھا۔ لیکن آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ اگر مرد عورت سے بڑا ہو تو وہ اس کے بہت ناز نخرے اٹھاتا ہے، جیسے کہ ہم اپنی شریعت میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر میں بہت چھوٹی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ شاید اس لڑکی کے دل میں بھی یہی خیال تھے کہ میں اس سے چھوٹی ہوں تو وہ مجھ سے بے انتہا محبت بھی کرے گا اور میرے ناز نخرے بھی اٹھائے گا۔ اب جب وہ دلہن بن کر اس گھر میں جاتی ہے تو ہر چیز اس کی توقع کے برعکس ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین نہیں ملتی تو کہیں آسمان نہیں ملتا۔ سسرال تو اس کا بہت اچھا تھا، لیکن اس کا شوہر بہت ہی زیادہ بیزار طبیعت کا مالک تھا۔ اسے نہ اپنی بیوی میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی قدر تھی۔ اس کے جذبات، اس کے احساس اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، بلکہ اس کے برعکس وہ شخص خود بہت ہی زیادہ معمولی شکل و صورت کا مالک تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنے شوہر سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس نے کبھی بھی اس خیال کو اپنے دماغ پر حاوی نہیں ہونے دیا، نہ ہی اس نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا کہ میں تو بہت زیادہ خوبصورت ہوں اور میرا شوہر تو میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بات صرف احساسات اور جذبات تک نہیں تھی، بات تھی معاشی حالات کی۔ وہ شخص کچھ بھی کرنے کا روادار نہیں تھا۔ جب بھی کوئی بات ہوتی، جب بھی کوئی شادی ہوتی یا کوئی عید ہوتی، ہمیشہ اس لڑکی کو اپنے گھر والوں کے آگے دستے سوال ہونا پڑتا تھا۔ وہ بھکاریوں کی طرح اپنے بھائیوں سے پیسے مانگا کرتی تھی تو کبھی اپنے سسرال والوں سے مانگا کرتی تھی۔ ایسے کرتے کرتے اس نے اپنی زندگی کے بہت سے سال گزار لیے۔ شروع میں تو کچھ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے وقت کی بھیک مانگا کرتی تھی۔ وہ خود اس کے پاس جایا کرتی تھی کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، لیکن وہ شخص نگاہ بھر کر بھی اپنی بیوی کو نہیں دیکھتا تھا۔ اسی دوران ان کے ہاں 2 بیٹوں کی ولادت ہوتی ہے، اور وہ کوئی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اب اس لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کے دونوں بچوں کی ذمہ داری بھی اس کے میکے والوں کے سپرد ہو گئی تھی۔ ان کی پڑھائی سے لے کر ان کی ضروریات کا سب کچھ اس کے میکے والے یا پھر سسرال والے کیا کرتے تھے، لیکن وہ شخص کبھی بھی خود سے کچھ کرنے کے لیے راضی ہی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ عورت دن بدن چڑچڑی ہوتی چلی گئی۔ اب اس نے یہ سیکھ لیا تھا کہ جب بھی اسے اپنے شوہر پر غصہ آتا یا کوئی بھی بات اس کے دل کو لگ جاتی کسی کی بھی، تو وہ تمام غصہ وہ اپنے بچوں پر نکالا کرتی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ان پر چیخنا، انہیں مارنا، انہیں گالیاں دینا۔ اب جہاں وہ اپنا غصہ اپنے بچوں پر نکالتی تھی، وہیں اس کے بچوں کے دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ ہماری ماں تو بہت ہی زیادہ بری ہے اور ہمارا باپ ایک نہایت صابر شخص ہے۔
کیونکہ ہماری ماں تو ہر وقت لڑتی رہتی اور ہمارا باپ تو کچھ بھی نہیں کہتا۔ جبکہ وہ عورت انہیں مارنے کے بعد اکثر و بیشتر اکیلے میں رویا کرتی تھی۔ اسے شدت سے اس بات کی کمی محسوس ہوتی تھی کہ کاش میری ایک بیٹی ہوتی تو وہ میرے جذبات کو بہت اچھے سے سمجھتی، وہ میرے آنسو پوچھتی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک بیٹی اپنی ماں کی بہترین دوست ہوا کرتی ہے، بیٹے نہیں ہوتے۔ ایسے میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے قدم بھٹک گئے، اسے کسی کی محبت نے اپنی طرف گرفتار کر لیا۔ اس نے بہت سوچا، ایک طرف اس کا دل چاہا کہ وہ سب چھوڑ کر اس شخص کے پاس چلی جائے جو اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن وہیں اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ ایک بیوی تو بے وفا ہو سکتی ہے لیکن ایک ماں کبھی بھی بے وفا نہیں ہو سکتی۔ اپنے بچوں کی خاطر اس نے اس شخص کو بھی چھوڑ دیا جو ہر طرح سے اسے اپنانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے بہت توبہ کی، اپنے رب کے آگے وہ گڑ گڑائی کہ مجھ سے یہ کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ اس کے آگے ایک آنسو بہاؤ وہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک کنواری لڑکی کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے لیکن ایک شادی شدہ کے پیچھے 70 شیطان ہوتے ہیں جو اسے اس کی راہ سے بھٹکانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ ایک غیر شادی شدہ لڑکی کا بھٹکنا کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ وہ اکیلی ہوتی ہے، لیکن ایک شادی شدہ عورت کے اوپر پورے کنبے کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کا بھٹکنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک نہیں کئی شیطان لگے ہوتے ہیں۔ اب اس طریقے سے اس عورت نے اپنی زندگی کے 20 سال اس شخص کو دے دیے اور 20 سال بعد آج اسے نتیجہ یہ ملتا ہے کہ اس کے بچے ایک اچھی جگہ پر پڑھ رہے ہیں، اچھی جگہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کی نظر میں ان کی ماں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی اپنی ماں کو چیختے روتے اپنے باپ سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہماری ماں سے زیادہ بری عورت تو اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہیں وہ عورت آج بالکل تنہا ہے، نہ اس کے ساتھ شوہر کا ساتھ ہے نہ اس کے ساتھ بچوں کا ساتھ ہے۔ وہ تنہائی میں بس یہی دعا کرتی ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہ ہو، اور میرے بیٹے جہاں میری قدر نہیں کر رہے، جو بھی لڑکی ان کی زندگی میں آئے اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہو جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ کہانی تھی اس عورت کی جس نے شروع سے آخر تک سوائے مشکلات کے زندگی میں اور کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ تو اسے شوہر ملا اور نہ ہی بچے۔ تو آخر کون تھا قصوروار، کیا شوہر یا وہ عورت خود؟ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔